ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں آصف فرخی کا ایک انشائیہ جس کا عنوان ہے اپنی دراز کی طرف آصف فرخی کا انشائیہ سماعت فرمائیے۔ جھڑکی اداں چی بچی طنز ستم ظریفی تمسخر استہزاء غرض یہ کہ تمام رنگوں میں اس سوانگ کے مختلف ایکٹ دیکھے اور اس تماشے میں خود میں نے کتنے رو بہرو بھرے۔ علمی ادبی حلقوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور بعضوں میں خود ایک غیر مطبوعہ ادیب ہونے کے ناطے اس محفل ادب میں اپنی جگہ بنانے کے لیے قوت تحریر کی جگہ طلاقت لسانی پر انحصار کرنا پڑا، اور ایسے موقعوں پر میری زبان میں کیسے گرہ لگی، رسالوں میں گنڈے دار تحریریں چھپنے لگی، پھر بھی اس بندگی میں اپنا بھلا نہ ہوا۔ یہ خواہش دل میں پلتی ہی رہی کہ کتاب بننا چاہیے۔ ادھر ادھر چھپ جانا اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر ایک ہی سلسلے کی تحریریں اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان کو یکجا کیا جائے اور کتاب کی صورت میں شائع کیا جائے۔ اس خواہش کے ہاتھوں مغلوب ہو کر میں نے ناشر ڈھونڈنا چاہا۔ اس تلاش میں سر گاڑی اور پیر پہیہ ہو گئے، مگر سوائے کف افسوس کچھ ہاتھ نہ آیا۔ سرکاری اداروں کو کافکائی جہنم زار پایا اور تجارتی بنیادوں پر کام کرنے والے اداروں نے منٹو کی کہانیاں یاد دلائیں۔ ناصر کاظمی کا ایک سوال منیر احمد شیخ نے اپنے مضمون میں درج کیا ہے، اس فرمائش کے جواب میں کہ اب تمہارا نیا مجموعہ چھپ جانا چاہیے۔ ناصر کاظمی نے کہا تھا، تمہیں پتا ہے کہ کتاب کے لیے پبلشر ڈھونڈنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بیٹی کے لیے بر ڈھونڈنا ہے، جس بیٹی کو اتنے برسوں میں نے پیار محبت اور خون جگر دے دے کر پالا ہو، اسے کسی ایسے شخص کے حوالے کر دوں جو اس کی قدر و قیمت ہی نہ پہچان سکے۔ نہیں چھپتی تو نہ چھپے، مجھے کوئی جلدی تو نہیں ہے۔ راوی نے یہ نہیں بتایا کہ انجام کار کیا ہوا۔ قیاس غالب ہے کہ ناصر کاظمی نے مجموعے کا مسودہ واپس اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا ہوگا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں نے شائع کرنے کے لیے یہیں سے نکالا ہوگا۔ کیسی 52 تولے پاؤ رتی کی بات کہی تھی ناصر کاظمی نے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جو بہت سے انچھپے بن بیائے مسودوں کا باپ ہو، اور میں تو ایسا باپ ہوں جس نے خود اپنی ہی ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو سوگندھی بنا کر مختلف سیٹوں کے پاس بھیجا، جن میں سے ہر سیٹ نے ہوں کہہ کر معاملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح میں نے ٹھکرائے جانے کی ہتک کو خود دعوت دی۔ اس حسرت اظہار نے متاع بازار بنا دیا، مگر پھر بھی کوئی نگاہ خریدار نہ ملی۔ دماغ میں تو کتاب کا خناس سمایا ہوا تھا اور تو کچھ بن نہیں پڑا۔ یہی سوچا کہ قہر درویش بجانے درویش کوئی ناشر نہ ملا تو میں آپ ہی ناشر بن بیٹھا۔ کتابت کروائی، پروف پڑے، تصحیح کروائی، کاغذ خریدا، پریس تلاش کیا، اور جب پلیٹیں بن گئی تو اطمینان کا سانس لیا۔ اتنا اہتمام ہوا تب کہیں جا کر ایک کتاب کی صورت نظر آئی۔ اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلے،
نا واقفیت نے کتنے کنویں جھکوائے، کتاب چھپ گئی تو پھر نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اب اس کا ہوگا کیا۔ یہ تو ابتدا سے ڈوبی ہوئی اسامی تھی، دکانوں تک جانا اور فروخت ہونا کہاں اس کے بس میں تھا۔ بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ اس میں لگائی ہوئی رقم کا واپس ملنا اور اس کا مارکیٹ میں آ کر پڑھنے والوں کے طبقے تک پہنچنا امر محال ہے۔ تقریب رونمائی بھی کر کے دیکھ لی، مگر وہی ڈھاک کے 3 پات۔ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ الگ کالے ہوئے اور تخمینہ لگایا تو پتہ چلا کہ ان سب چیزوں میں مرحلہ وار منہ کی کھانے میں وقت کا اتنا ضیاع ہوا کہ اتنی مدت میں ایک کتاب اور لکھی جا سکتی تھی، اور اتنے جوخم کے بعد بھی یہ کتاب تاکہ دل پر دھری کی دھری تھی۔ ہونا کیا تھا، جلد ہی سرمہ مفت نظر کی طرح تقسیم ہونے لگی۔ جن جن پر احسان کرنا تھا یا جن سے انتقام لینا تھا، سب کو ایک نسخہ دیا، پھر بھی ختم ہو کے نہ دی۔ ستلی سے بندھے ڈھیر جلد ساس کے ہاتھ سے اٹھا کر گھر میں رکھ دیے گئے، جہاں ان کے صفحے پیلے ہو کر کونوں پر سے مڑنے لگے، اور ایک مرتبہ کمرے کا بلب فیوز ہو جانے پر میرے چھوٹے بھائی نے ان پر چڑھ کر نیا بلب لگایا، اور یوں ان کی ایک نئی افادیت ڈھونڈ نکالی، جو تھوڑے دن گزرنے کے بعد ان کی واحد افادیت رہ گئی۔ ناشر ملا نہ قاری، ہم چھپ کے بھی غیر مطبوعہ ہی رہ گئے۔ اس جرت رندانہ اور شوق فضول کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ سامنے تھا، مگر بعض مرتبہ آدمی اس نتیجے کو ماننے میں بھی تامل کرتا ہے جس پر حالات نے اسے پہنچا دیا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک ایسے گمنام شاعر مرحوم ذکی آذر کا شعر سنایا جو یقیناً لکھ کر دراز میں رکھ لینے کے عمل پر کاربند رہے ہوں گے۔ بن لکھی تحریریں اپنی شاید اپنے ساتھ ہی جائیں، لیکن اب تک جو کچھ لکھا اس کا بھی کیا حاصل ہے؟ اب تک جو کچھ لکھا اس کا حاصل ایک بھری ہوئی دراز۔ آخرش میں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور چپ چاپ اپنی دراز کی طرف لوٹ آیا۔ نہ میں دیر کی طرف ہوں نہ حرم کی طرف، میں ایک سوار ہوں اور قرطبہ کو جاتا ہوں اپنی آگ کی طرف، اپنی دراز کی طرف۔ لکھنا اور لکھ کر دراز میں رکھ دینا، میں اس صورتحال کو اپنی بدقسمتی یا نارسائی سمجھ کر گلہ نہیں کروں گا، بلکہ اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ درازوں کا پورا ایک کلچر ہے جو مجھ پر بہت دیر سے منکشف ہوا ہے۔ اگر پہلے سے اس کے بارے میں خبر ہو جاتی تو اتنا جھمیلا بلا کاہے کو کرنا پڑتا۔ لکھا اور سیدھے سباؤ دراز میں رکھ دیا، اور اب تو یہ اطمینان بھی ہے کہ دراز کے لیے لکھنے والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور میں ان کی برادری کا حصہ بن گیا ہوں۔ چیکو سلواکیہ کے ناول نگار بوہو مل ہیربل کی کتاب زیر نگرانی ریل گاڑیاں کے انگریزی ترجمے کا دیباچہ لکھتے ہوئے ہم وطن اور معاصر جوزف اسکرسکی نے اور ہی طرح کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طرح اس کے ملک میں فنکاری کا ایک اسلوب غالب آ کر حاوی ہوتا چلا گیا۔ ٹک پاور جو اپنی ابتدا میں محض زندگی کے خوشگوار پہلوؤں کی پیشکش پر مصر تھا، مگر بعد میں پارٹی کے ارباب حل و عقد نے اس میں یہ شق بھی شامل کر لی کہ ایسا کوئی بھی فن پارہ جو اس گلاب رنگ اعلان کے سب ٹھیک ہے سے اختلاف کرتا ہو،
یا زوال پرستانہ اور سوشلسٹ اخلاق کے لیے مقرب ہو، اسے یکسر ختم کر دیا جائے۔ پارٹی کی انتظامیہ سخت سینسرشپ کے علاوہ اشاعتی ذرائع پر پوری طرح قابض بھی تھی، چنانچہ جن مصنفوں کی کتابوں سے ریاست اور پارٹی کے بیانات کی توثیق نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے اشاعت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا۔ ایسے لوگوں میں ہیربل بھی شامل تھا، جسے اس کے ہم پیشہ معاصر نے قومی ہیرو، نثر میں انقلاب برپا کر دینے والا جدت طراز اور زبان کو حیات نو بخشنے والا ایسا مصنف قرار دیا ہے کہ جس نے چیکو سلواکیہ کے ادب کو پروپیگنڈا کے بھنور سے نکال کر فن کے راستوں پر دوبارہ گامزن کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ ہیربل کی کوئی چیز 50 عیسوی کی دہائی میں نہیں چھپی، حالانکہ پراگ کا ہر باخبر آدمی اس کے بارے میں جانتا تھا، یہاں تک کہ 1956 عیسوی میں جیری کولار نے اس کے ایک افسانے عوام سے گفتگو کا ایک نیم قانونی اور محدود اشاعت والا ایڈیشن شائع کرنے کا خطرہ مول لیا۔